یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ کی تدفین ہوئی ہے شیعہ روایات کے لحاظ سے، اور رسول اللہ کی ولادت بھی اسی مہینے میں۔ اہل سنت برادران کے نزدیک وفات و ولادت دونوں ایک ہی تاریخ ہے، لیکن یہ مشہور تاریخ ہے 12 ربیع الاول، یہ مشہور تاریخ ہے، وہ بھی ہندوستان پاکستان کے اہل سنت میں زیادہ مشہور ہے، ورنہ کتابوں کے لحاظ سے اگر اہل سنت کتابوں کے لحاظ سے دیکھیں تو رسول اللہ کی رحلت کو اس میں جو زیادہ معتبر ہے وہ 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول ہے۔ البتہ اور بھی تاریخیں بتائی گئی 9 ربیع الاول اور دوسری بھی، لیکن 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول زیادہ معتبر بتائی گئی، اور اس میں پھر اگر اس کو دیکھتے ہیں تو پھر کوئی اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہ جاتا ہے، چونکہ شیعہ روایات کے اعتبار سے 28 صفر ہے رسول اللہ کی رحلت کی تاریخ، اور 3 دن تک رسول اللہ کا جنازہ رکھا رہا، اور پورے مدینے اور مدینے کے اطراف سے لوگ آ کر زیارت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نماز جنازہ پڑھتے رہے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ تو دفن جو رسول اللہ کو کیا وہ 3 دن بعد، اب 3 دن بعد اگر جو ہے 29 کا چاند اس سال ہوا ہوگا تو 2 تاریخ ہوگی، اور اگر جو ہے 30 کا چاند ہوا ہوگا تو 1 ربیع الاول ہوگی۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رسول اللہ کی تدفین جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہو، 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول۔ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دفن والے دن ہی کو جو ہے موت کا دن یا آپ کی رحلت کا دن سمجھا، اس لیے یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس اعتبار سے کوئی زیادہ اختلاف کا مسئلہ نہیں رہ جاتا، صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور وہ جو اختلاف دکھ رہا ہوتا ہے 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کا، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ایک اپنے حکیمانہ عمل کے ذریعے سے اس پورے 12 سے لے کر کے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت قرار دیا، جو بہت ہی عظیم الشان ایک اقدام تھا کہ جس چیز کو اختلاف کا ممکن نظریہ سمجھا جا رہا اس کو مومنین اور مسلمانوں کے درمیان میں وحدت اور اتحاد کا ذریعہ قرار دے دیا جائے۔ اتحاد صحیح معنوں میں، وحدت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ 2 بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، اور ماں باپ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ لاجیکل ہے کہ جب یہ سوچا جائے کہ 2 لوگ جو ہے یا 2 گروہ یا 2 طبقے جو ہے بالکل ایک جیسے ہو جائے، ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک رسی میں، ایک بند میں، ایک آئیڈیالوجی میں بندھ کر رہنا، ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، ایک دوسرے کو اپنا سمجھنا، سب سے پہلی بات کہ اپنا سمجھنا، جب 90 سے 95% چیزیں کامن ہوں، نارمل زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، نماز روزہ حج، بہت ساری جگہوں میں تو فرق ہی نہیں لگتا، اور نماز وغیرہ میں اگر کچھ فرق لگتا ہے تو وہ مستحبات میں ہے، واجبات تو سب ایک جیسے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایک جیسی ہوں، پھر عقائد، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن کی محوریت اور مرکزیت، کلام الہی پر ایمان، اہل بیت علیہ السلام سے عشق و محبت میں بھی کچھ ناسبی لوگوں کو چھوڑ کر باقی تو ساری پوری امت مسلمہ جو ہے اس پر متحد ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ جزئی مسائل ہیں جس پہ بحث ہوتی ہے، اور بحث ہونا اگر علمی فضا میں ہو تو بہت اچھا ہے، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے حقیقتیں روشن ہوتی ہیں، اور بہت ہمیشہ ایک کوشش یہ رہنا چاہیے، کم سے کم جو ہے مسلمان جوانوں کی، کہ وہ اسلام کی حقیقت تک جانے کی زیادہ کوشش کرے۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، 1400 سال کے فاصلے کے بعد ممکن ہے بہت ساری چیزیں چھپا دی گئی ہوں، کچھ لوگوں نے ممکن ہے جان بوجھ کر عمدن نہیں چھپایا ہو، بلکہ اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے میں دھوکہ دیا ہو، اور ابھی اس سال مجھے یہ لگتا ہے، اور لگنا مطلب یہ کہ اس سننے میں لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ اس سال رہبر شہید کی شہادت کے بعد
بہت سارے لوگوں کی بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، بہت ساری سوچ، بہت سارے نظریات بدل گئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کا بہت کہنا یہ تھا کہ ہمیں غلط چیزیں بتائی گئی تھی، حقیقتیں نہیں بتائی گئی تھی، حقیقتوں سے دور رکھا گیا تھا۔ تو اب تو 21ویں صدی میں ہر انسان، کم سے کم ہر پڑھا لکھا انسان، ہر جوان انسان بہت ہی آسانی سے حقیقتوں کو ڈھونڈ سکتا ہے، تلاش کر سکتا ہے، لیکن ہر حقیقت کا محور اور مرکز ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ رسول اللہ ہی کو اللہ نے محور قرار دیا، رسول اللہ ہی کے ذریعے سے توحید لوگوں تک پہنچائی، رسول اللہ ہی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت، اللہ کے صفات کی معرفت ہوئی، رسول اللہ کے صفات کے ذریعے سے عملی طور پر جو ہے انسان نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے ذریعے، رسول اللہ سے قریب ہو کر اپنے آپ کو خدا سے قریب، اللہ کی ذات سے قریب محسوس کیا، اللہ کی بندگی کو سیکھا، عبادتوں کو سیکھا۔ تو اس مسئلے میں تو پوری امت مسلمہ ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تاریخ کی سب سے عظیم ہستی اور سب سے عظیم ذات ہے، اور جو پیغام اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا بشریت تک، جو ہمیشہ کے لیے تھا، جو اس کے پہلے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، امتیں تھیں، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے تھی، لوگوں میں اتنی آمادگی نہیں تھی، اتنا عقل و شعور نہیں تھا، اتنے مسائل کو گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین قرار دے کر کے بھیجا، تو قیامت تک کے لیے اس طرح سے بھیجا کہ دین کا خاتمہ جا کر ایسا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بالکل کامل اور ایسا دین کی جس سے اللہ کی ذات راضی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام بھی کیا قیامت تک کے لیے کہ لوگ حقیقی الہی رہبروں کے ذریعے سے اپنے زمانے کی مشکلات کو حل کرتے رہیں۔ اور خود خطبہ غدیر میں بھی یہ جملہ فرمایا، عرفات میں بھی یہ جملہ فرمایا، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے اور بھی متعدد موقع پر ایک نصیحت پوری امت کو ہمیشہ کر کے چلے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ البتہ ایک حدیث صحیح ترمذی میں کمزور ایک سی حدیث ہے، جو بہت ساری کتابوں میں، اصلی کتابوں میں بہت ساری ہے بھی نہیں، کتاب اللہ و سنتی، جس کو علماء اہل سنت خود ہی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، لیکن یہ حدیث کی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ و عطرتی، یہ حدیث متواتر حدیث ہے۔ یہ متواتر یعنی شیعہ سنی سب کے نزدیک بالکل یقینی حدیث ہے، بڑی تعداد میں اصحاب نے اور بہت ہی عظیم اصحاب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ نے سب کو خود ہی متحد کر دیا کہ بھی یہ محور ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن پر متحد ہو جائیں، اہل بیت علیہ السلام پر متحد ہو، رسول اللہ کا دین کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں اور رسول اللہ کے اہل بیت سے لیں۔ یہیں پر ایک مشکل پیدا ہوئی کہ پہلے تو بنی امیہ کے حاکموں نے، بادشاہوں نے، پھر بنی عباس کے لوگوں نے یہ پوری کوشش کر ڈالی کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھیں، پھر بعد میں بنی امیہ اور بنی عباس کی راہ پر چلنے والے لوگ، بعد میں اور بھی حکومتیں رہیں، ان کی بھی یہی کوشش رہی۔ ابھی جو ہے آل سعود کی حکومت ہے، دوسری حکومتیں، وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ مسلمان امت مسلمہ رسول اللہ کے اہل بیت کے دین پہ آئیں، چونکہ اگر رسول اللہ کے اہل بیت کے دین پہ آئیں گے تو ایسے حاکموں کو کبھی قبول ہی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اگر رسول اللہ کے اہل بیت کے دین پر آئیں گے تو کبھی بھی یزید کو اور یزید کے باپ کو، یزید کے مروان کو، آل مروان کو، عبدالملک ابن مروان کو، بنی امیہ اور بنی مروان، ان سب کو تو نہیں امت مسلمہ قبول کر سکتی، بنی عباس کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا ایک کوشش دو طرح کے لوگوں کی مل جل کے ہوتی رہی، حاکموں کی اور حاکموں کے روٹیوں پہ پلے ہوئے، ان کے تھیلیوں پہ پلے ہوئے مولویوں کی۔ یہ دو لوگ مل کر ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھیں، لیکن نہیں کر پائے، یعنی کامیاب نہیں ہو پائے۔ بنی امیہ کے دور میں تو بہت زیادہ کوشش تھی، ہر نماز جمعہ کے خطبے سے کوشش تھی کہ لوگوں کو کتنا زیادہ امیر المومنین سے دور کیا۔ حجاج ابن یوسف جیسے شخص کا کام ہی یہ تھا کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے انہیں ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، زندانوں میں رکھا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے
کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ اثر تھا کہ لوگ اہل بیت سے آج کے زمانے میں ابھی جو ہے اور بھی آسان ہو گیا ہے، اور اسی محور پر سب سے اچھا محور، اسی محور پر جو رسول اللہ کی حدیث ہے، جو رسول اللہ کی وصیت ہے، جو رسول اللہ کے میراث ہے، جس کے ذریعے سے یہ عہد ہے، رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ابھی اگر گمراہ امت مسلمہ دکھتی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ممکن ہے قرآن کے دین سے اور اہل بیت کے دین سے دور ہو گئی ہو، تو راستہ بھی یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے جتنا قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اتحاد کی فضا پیدا ہوتی چلی۔ الحمدللہ ابھی ہمارے علماء کے ذریعے سے، شہداء کے ذریعے سے، بہت سارے ہمارے بزرگ اہل سنت علماء کے ذریعے سے یہ بہت ہی بڑی بھلی کوشش ہوئی ہے کہ قرآن کے اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے مومنین کو اصل میں رسول اللہ تک پہنچایا جائے۔ رسول اللہ ہی کی ذات اصل محور ہے، رسول اللہ ہی کی ذات اصل مرکز ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں جس دین کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ کبھی کوئی امام خمینی سے کہتا تھا کہ آپ تو پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، پیچھے لے جا رہے ہیں، اب ایڈوانس زمانہ ہے، آپ تو پیچھے لے جا رہے ہیں۔ تو امام خمینی کہنا تھا میں تو چاہتا ہوں، یعنی یہ کہنا تھا کہ آپ تو 200 سال پیچھے لے جا رہے ہیں۔ امام خمینی کہنا تھا میں تو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، میں تو رسول اللہ کے دین تک لے جانا چاہتا ہوں، اور یہی جو ہے سب سے بڑی انسان کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام حالات میں، تمام مشکلات میں جو امت مسلمہ پہ بھی نظر آ رہی ہے، خاص کر مڈل ایسٹ کے اس پورے علاقے میں، اور ابھی جو یہ مشکلات ہیں چونکہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ پچھلے 200 سالوں میں کیا گزری ہے امت مسلمہ پہ، 200-250 سالوں میں پورے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس کی مشکل کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی تلاوتیں ہوئیں لیکن قرآن کے اصولوں کے بغیر، قرآنی زندگی کے بغیر، اہل بیت علیہ السلام کا نام لیا گیا، ظاہری طور پر محبت کے دعوے بھی کیے گئے لیکن ان کے طریقہ زندگی کے بغیر، اور جب یہ دو چیزیں نہیں ہوں تو کبھی بھی رسول اللہ کا طریقہ زندگی نہیں مل سکتا جو حقیقی مرکز اتحاد ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا ہوا ہے۔ اور لیکن ابھی ایسی زندگیاں ہمارے سامنے آئی، ایسے شہداء آئے، خاص کر رہبر الشہید کی زندگی، جس نے بہت سارے مسلمانوں کو، خاص کر جوانوں کو، اس اہم نقطے کی طرف متوجہ کر دیا کہ ایک حقیقی مومن کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور صحیح معنوں میں رسول اللہ کی راہ پر کیسے چلا جا سکتا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کی راہ پر، قرآنی اصولوں پر کیسے چلا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے پوری امت کے لیے تو پھر ہفتہ وحدت نہیں، پورا سال ہمارا وحدت کا ہوگا، مہینے وحدت کے ہوں گے، ایک ایک لمحے وحدت کے ہوں گے۔ یہ ضرور ہے کہ ہفتہ وحدت کے ذریعے سے ایک مرتبہ اگر انسان قریب ہوتا ہے تو اور قریب ہوتا چلا جائے، ایمان کے رشتوں میں بڑھتا چلا جائے، دین کے رشتوں میں بڑھتا چلا جائے، لیکن اس محور تک اصل میں جانا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میراث کے طور پر چھوڑ کے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس مہینے کو اور ان دنوں کو ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بابرکت اور مبارک قرار دے انشاءاللہ۔